آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 سے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب قال فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، ابن بیٹے مریم، مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ، اذکر تم یاد کرو، اذکر تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، میرے احسان کو، علیہ کا اللہ پر کا اپنے اوپر میرے احسان کو، میری نعمت کو یاد کرو، وعلا اور اوپر والداتی اپنی والدہ کے، اور جو آپ کی والدہ پر احسان ہوا، نعمت ہوئی، اس کو یاد کرو۔ اذ جب ایتو کا، ایتو میں نے تقویت بخشی، میں نے تائید کی، کا تمہاری، کاف زبر کا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ کاف زبر کا آتا ہے واحد مذکر حاضر، یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، اس کے لیے آتا ہے کاف زبر کا، اور اگر دو ہوں، دو مذکر ہوں واحد، دو تثنیہ ہو تو ان کے لیے آتا ہے کما، اور اگر جمع ہو، جمع مذکر حاضر، ان کے لیے آتا ہے کم، کاف پیش میم کم، کا کما کم، ایک واحد مذکر حاضر، پھر تثنیہ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم، اس کا مطلب ہے تم، تو کاف زبر کا یہاں آ گیا۔ از ایتو کا، از جب ایتو کا، ایتو میں نے تائید کی کا تمہاری، بروح القدس، بروح روح کے ساتھ، القدس پاکیزہ یعنی پاک روح کے ذریعے میں نے تمہیں تقویت بخشی، تکلمو تم گفتگو کرو گے، الناسا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور پختہ عمری میں، تم لوگوں کے ساتھ گہوارے میں اور پختہ عمری میں کلام کرو گے، گفتگو کرو گے۔ وَإِذْ اور جب، علمتک علمت میں نے سکھایا، علم یعلم تعلیما اس کا مطلب سکھانا، علمت میں نے سکھایا کا آپ کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ اور جب، تَخْلُقُ تم بناتے تھے، مِنَ الطِّینِ مٹی کے گارے سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ کہیاتا بولتے ہیں مانند، الطیر پرندہ، خیت بولتے ہیں شکل، یعنی پرندے کی شکل کی مانند، کہیات الطیر پرندے کی شکل کی مانند، جب تم مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے تھے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، میرے حکم سے تم یہ بناتے تھے، فَتَنْفُخُ پھر تم پھونک مارتے تھے، فیہا اس میں، فَتَکُونُ تو وہ ہو جاتا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِی میرے حکم سے، پہلے تم میرے حکم سے اس کی مٹی کی شکل کا پرندہ بناتے، مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتے مٹی کے گارے سے، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ فرمایا میرے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ اور تم اچھا کر دیتے، وَتُبْرِئُ اور تم اچھا کر دیتے، شفا دے دیتے، الاکمہ مادرزاد اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، والابرصا اور برس زدہ مریضوں کو، کوڑیوں کو یا برس زدہ مریضوں کو، دونوں اس کا معنی ہے، والابرصا اور کوڑیوں کو یا برس زدہ مریضوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی ساتھ ساتھ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب، تُخْرِجُ تم نکال دیتے تھے، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِی
میرے اذن سے، میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال دیتے تھے، یعنی زندہ کر کے قبروں سے نکال دیتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب کففت، میں نے روک دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کا، تم سے۔ یہاں بھی دیکھیں کاف زبر کا ہے، واحد ضمیر، واحد مذکر حاضر۔ وَإِذْ کففت بنی اسرائیل کا ان کا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، یعنی تمہارے قتل سے روک دیا۔ اذ، جب، جئتا ہم، جئتا تم لائے، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فقالا، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، من سے، ہم، ان سے، یہ ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے، یعنی ان، اس کی واحد آتی ہے ہو، واحد مذکر غائب، اور دو کے لیے آتا ہے ہما، اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کے لیے آتے ہیں ہم۔ تو فرمایا فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے کافی لوگوں نے کہا، ان، یہ، ہاذا، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، کھلا۔ تو وہ کہنے لگے یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے، دو، سات، جو اللہ تعالی نے ان پر 7 احسانات کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں مزید احسانات کا، مزید جو نعمتیں ان پر ہوئی، انعامات ہوئے، مزید ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ان پر 7 انعامات کیے، ان پر اور ان کی والدہ پر، اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ جو میں نے نعمتیں تم پر کی، تم پر احسان کیے اور تمہاری والدہ پر کیے، ان کو یاد کرو۔ آگے پھر اللہ تعالی نے وہ احسانات، وہ انعامات گنوائے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آخری رسول ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں جو آخری نبی تشریف لائے، ان کا ذکر کیا۔ فرمایا ان کی پہلی نعمت، ان پر احسان، ان پر جو پہلی نعمت ذکر کی، فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی۔ یہ ذکر ہے اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انسانی شکل میں تشریف لائے، اور انہوں نے ان کے اندر روح پھونکی، پھونک ماری، تو اس سے وہ رحم کی حالت میں ہو گئی۔ تو اس کا ذکر کیا کہ جب میں نے روح القدس کے ذریعے، روح القدس سے مراد ہے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح بولتے ہیں روح کو اور قدس بولتے ہیں پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اور روح کا مطلب ہوتا ہے پاک چیز ہونا۔ تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک روح تھے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب قرآن میں ذکر ہوتا ہے روح القدس، روح القدس۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تمہاری تقویت کی۔ دوسرا انعام ذکر ہوا تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے گہوارے میں اور کہولت میں، پختہ عمری میں۔ گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یعنی پنگوڑے میں، جب وہ بچپن کی حالت میں تھے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالی نے سورہ مریم میں کیا ہے، آیت نمبر 16 میں، آیت نمبر سورہ مریم میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔
آیت نمبر 30 میں جب حضرت مریم علیہ السلام انہیں گود میں لے کر آئی تو وہاں لوگوں نے ان پر اعتراض کر دیا، ان پر بہتان تراش دیا. تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگورے میں کلام کیا. انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نصیحت کیا جب تک میں حیات ہوں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگورے میں کلام کیا. اب ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کہولت میں پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیوں انعام ذکر کیا؟ کہولت بولتے ہیں، یہ جو لفظ یہاں آیا قرآن میں وکاہلا، وکاہلا یہ لفظ ہے کہولت سے. کہولت، کہولت بولتے ہیں پختہ عمری کو. یہ 30 سال کے بعد جو عمر ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کہولت. تو یہ اس لیے یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پختہ عمر سے پہلے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سفر معراج کے موقع دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت وہ حیات کی حالت میں روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر لوگوں سے کلام کریں گے. لیکن اس وقت وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور زمین میں عدل کا نظام قائم کریں گے. تو اور صلیب کو توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، اور یہود و نصارہ کو بتائیں گے کہ یہ آخری دین حق ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. تو یہ اس معجزے کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، اس انعام کا ذکر کیا کہ وہ حالت کہولت میں بھی تم لوگوں سے کلام کرو گے، تم لوگوں سے کلام کرو گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ، اور جب علمتک الکتاب، علمت میں نے سکھایا کا تمہیں الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی. اب یہ دیکھیے کہ تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے. علم حاصل کرنا، حصول علم، علم کو سیکھنا، اس کی کس قدر اہمیت ہے. اللہ تعالی نے ان کے جو پیدائش کے وقت معجزہ تھا، اور پھر دوسرا پیدائش کے وقت جو معجزہ تھا کلام کرنا، اور پھر زمین میں آنا، ان دونوں معجزات کو ذکر کرنے کے بعد، احسانات، انعامات کو ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالی نے جو ان کی خاص خوبی اور خاص انعام کا ذکر کیا وہ علم کا ذکر کیا، علم حاصل کرنے کا ذکر کیا، علم سکھانے کا ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے، اور باقی معجزات جس کو بنیاد بنا کر کرسچین اہل کتاب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، ان معجزات کا ذکر اللہ تعالی نے بعد میں کیا ہے. اور علم جو انہیں علم عطا کیا، علم سکھایا، اس کا ذکر اللہ تعالی نے پہلے کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں علم کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر سگنیفیکینس ہے، کس قدر امپورٹنس ہے، کہ جو ایک برگزیدہ رسول ہے، اللہ تعالی نے ان کے نبوی معجزات کا ذکر جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ رسالت کی، ان معجزات کا ذکر اللہ تعالی نے بعد میں کیا ہے. پہلے ان کے علم کا ذکر کیا ہے، ان کے معلم ہونے کا ذکر کیا ہے، متعلم ہونے کے ان کا ذکر کیا ہے، متعلم ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ خود معلم ہے،
فرمایا جب میں نے تجھے سکھا دیا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور کتاب اور حکمت سے مراد بھی دوسرے علوم ہیں، ان پر اتری تھی انجیل، وہ بھی علم انہیں دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر انہیں ایکسٹرا علم دیا، ایکسٹرا علم دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان کو علم سیکھنا چاہیے لیکن محدود نہیں، انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق وسیع سے وسیع علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو انہیں خاص طور پر انجیل کا علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 4تھے درجے میں رکھا، اور پہلے جو تورات کا علم، اس کا ذکر کیا۔ تورات میں چونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس میں شریعت کے احکام تھے، ان کی ہدایت کی تعلیمات تھی، اور انجیل جو ہے اس میں مواعظ ہیں، مواعظ ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، اخلاقیات کی تعلیم ہے، زیادہ اس میں یہی تعلیمات ہیں، اور تورات میں اس میں شرعی احکام ہے۔ اور پھر جو اس میں کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد یا تو لکھنا لکھانا ہے کہ انہیں لکھنا لکھانا یہ سکھایا گیا، اور یا اس سے مراد ہے کہ جو انسان باقی علوم حاصل کرتے ہیں دنیا میں، انسانوں کے پاس بیٹھنا، سیکھنا، تجربات سے سیکھنا، یا وہ مراد ہے۔ اور حکمت سے مراد ہے علوم نظریہ، جو انسان کو غور و خوض سے علم حاصل ہوتے ہیں، وہ مراد ہے۔ حکمت، وزڈم، عقل و دانش، فہم و دانش، فہم و دانائی، وہ مراد ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کا علم حاصل کرنا، نفس کو سنوارنا، اپنی روح کو سنوارنا، باطن کو سنوارنا، اخلاقی نفسانی تزکیہ کرنا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ان 4 علوم سے انہیں مزین کیا گیا، کتاب کے علم سے، حکمت کے علم سے، تورات کے علم سے، انجیل کے علم سے۔ بدقسمتی سے مسلمان اب آج کل اسی علمی زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو سمجھنا، سمجھانا، قرآن مجید کو ڈیپتھ سے پڑھنا، گہرائی سے پڑھنا، اس سے فہم حاصل کرنا، تدبر حاصل کرنا اور باقی علوم حاصل کرنا، وہ چھوڑ دیا ہے، جبکہ قرآن سے ہمیں ہر کسی کا نالج ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیسرا انعام ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا وَإِسْتَحْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا تھا، یعنی مورتی بناتا تھا، اس کی ہیئت صورت بناتا تھا میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے اڑنے والا پرندہ ہو جاتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چوتھا معجزہ، چوتھا انعام ذکر کیا، چوتھا انعام ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ پرندے کی، وہ مٹی لے کر، مٹی کا گارا لے کر اس کو پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا ان سے پہلے اور آج تک قیامت تک کیا کوئی انسان یہ دکھا سکتا ہے معجزہ؟ نہیں دکھا سکتا۔ یہ صرف پیغمبرانہ شان تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں عطا فرمایا۔ ہاں یہ جو وصف ہے، کیونکہ جو انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ انبیاء کرام کے جو متبعین ہوتے ہیں، اہل اللہ صالحین ہوتے ہیں، معتقدین ہوتے ہیں، امتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرامات کی شکل میں وہ ان میں بھی، امت میں بھی جاری فرما دیتا ہے۔ انبیاء کرام کو جو معجزات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی ان کا اجرا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو اس قابل ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے. تو یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ اس کا منبع، ماخذ اور مصدر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بے شک ہاتھوں سے بنانے والے وہ پرندے کی شکل، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس میں پھونک مارنے والے بھی وہ تھے، لیکن اس کے اندر روح ڈالنا اور اس کو اڑنے والا پرندہ بنانا، یہ طاقت کس میں تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تھی. یہ طاقت کس میں تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تھی. یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی. یہ اختیار انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. تو پھر روایات میں ملتا بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں چمگادڑ بنا کر دکھا دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنائی، انہوں نے اس میں پھونک ماری، وہ اڑنے والی ہو گئی. یہ جو چمگادڑیں آج کل پائی جاتی ہیں، یہ اس کی نسل نہیں ہے. چمگادڑیں اس سے پہلے بھی موجود تھی. اگر وہ موجود نہ ہوتی تو وہ کیسے کہتے کہ آپ ہمیں یہ جانور بنا دے؟ تو یہ پہلے بھی موجود تھی. اور پھر پانچواں ان کا معجزہ ذکر کیا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا، انہیں صحت دے دیتا تھا. ایک لفظ بولا جاتا ہے اعمى. اعمى اس نبینا کو بولتے ہیں جس کو دنیا میں بینائی دی گئی ہو اور بعد میں کسی فیکٹر کی وجہ سے، عوامل کی وجہ سے اس کی بینائی چلی جائے، اسے بولتے ہیں اعمى، اندھا. اور ایک بولے جاتے ہیں الاکمہ. الاکمہ اکمہ اس کو بولتے ہیں جو مادرزاد اندھا ہو، جو ماں کے پیڑ سے اندھا پیدا ہوا ہو. جس بندے کی بنائی دنیا میں تھی پیدا ہوتے وقت اور بعد میں چلی گئی، اس کی بنائی لٹانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو مادرزاد اندھا ہو اس کی بنائی لٹانا مشکل ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کو شفا یابی دیتے، انہیں اچھا کر دیتے، تندرست کر دیتے. اور آگے فرمایا والابرصا، اس سے مراد برس زدہ مریض ہیں یا کوڑی ہیں، کہ جو کوڑی ان کے پاس آ جاتا، جو معذور ہوتا، کوڑی ہوتا، محتاج ہوتا، اپاہج. اور یہاں برس زدہ مریض، برس کہتے ہیں جسم پر سفید داغ ہونا، جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے. تو فرمایا وہ ان کے پاس مریض آتے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے انہیں شفا دے دیتے. پھونک مارنے والے، دم کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، لیکن اس کے پیچھے طاقت، قوت وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو چن لیتا ہے کہ بے شک آگے کام وہ کرتے ہیں لیکن پیچھے قوت اللہ کی ہوتی ہے. آج کل بہت سے فتنے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو خود تو ایسے مقام پر نہیں ہوتے، جن کا باطن روشن نہیں ہوتا اور جن کا ظاہر بھی روشن نہیں ہوتا، وہ قرآن اور سنت کے فیض سے، نور سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سے، قربت سے، تقوی سے، طہارت سے، کمال سے محروم ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، جیسے ہم کچھ نہیں کر سکتے باقی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ صرف ان کی ہام خیالی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اہل اللہ صالحین میں سے ایسے بندوں کو چن لیتا ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی جو کسی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ذریعے انہیں بھی شفا مل جاتی ہے، انہیں بھی شفا مل جاتی ہے. حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے معجزات ہیں، ان کی بڑی کرامات ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی بڑی کرامات ہیں. حضرت سیدنا علی حجویری، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کی بڑی کرامات ہیں، اور بہت سے اکابر اہل اللہ صالحین. تو یہ جو انہیں کرامات ملتی ہیں، جو لا علاج مریضوں کو شفا دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں،
تو وہ بس نظر آنے والا ایک جسم ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے طاقت وہ اللہ کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے کام کرواتا ہے اور ایسے مناصب پر بٹھا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھایا ہے. پھر آگے ان کا معجزہ انعام کا ذکر ہوا، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو میرے اذن سے نکالتا تھا، یعنی قبروں سے زندہ کر دیتا تھا، نکال دیتا تھا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مردہ کرنا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیا. بعض اہل اللہ صالحین نے لکھا، مفسرین محدثین نے لکھا کہ کیا آقا علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا؟ اس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک بکری کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ابھی ایک سائٹ پر رکھ کر مفسرین نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر معجزہ دیا گیا. جو مردہ انسان ہوتا ہے اس کا روح کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلق اور کنیکشن تو ہوتا ہے، چاہے روح اس کے جسم سے پہلے نکل گئی، لیکن کنیکشن تو روح کے ساتھ ہوتا ہے. جبکہ آقا علیہ السلام کے یہ شان ہے، یہ وصف ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے مس کرنے والی بے جان چیزیں ان کو زندگی عطا ہوگی اور وہ بھی بول پڑے، وہ بھی کلام کرنے لگے. اور اس بارے میں صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ کھجور کے تنے سے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کے لیے ممبر لایا گیا، پھر آپ ممبر پر خطبہ دینے لگے، تو وہ جو کھجور کا تنا ہے وہ آقا علیہ السلام کی اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا. حضور نے بھی اس کی آواز سنی اور اس مجمع میں موجود سارے صحابہ نے اس کی آواز سنی، اس کھجور کے تنے کی. تو کھجور کا تنا تو بے جان ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، اس میں انسانی جسم کی طرح اعضاء نہیں ہوتے، لیکن آقا کے جسم اقدس کی برکت سے اس بے جان چیز میں روح پیدا ہو گئی. تو یہ حضور کا معجزہ ہے. اس طرح ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر نے، انہوں نے کلمہ پڑھنا، حضور کے اذن سے کلمہ پڑھا. پھر درختوں کی ٹہنیاں، کھڑے ہوئے درخت اپنی جگہ پر حضور کے اشارے سے چلتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جاتے. تو بے جان چیزوں میں حرکت پیدا ہونا، بولنا، کلام کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا کمال معجزات ہے، یہ حضور کے کمال معجزات ہیں. اور یہی معجزات کا عکس، اور یہی معجزات کے عکس اور اس کا فیض آقا علیہ السلام کی امت کے اہل اللہ صالحین میں بھی جاری ہوا. بہت سے ہمیں اہل اللہ صالحین کی کرامات بھی ملتی ہیں کہ ان کے لمس سے، ان کی برکت سے بھی بے جان چیزوں نے کلام کیا. یہ کس کا فیض؟ یا آقا علیہ السلام کا فیض، حضور کی رحمت. اور پیچھے کس کی طاقت؟ اللہ کی. پیچھے کس کی طاقت؟ اللہ کی. یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے جو قرآن و سنت پر بیس ہے، جس پر قرآن و سنت کی اصل ہے. اور جو اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے، وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والا رستہ ہے. یہ ذکر کیا. پھر اللہ تعالی نے 7واں انعام ان پر ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو میں نے تمہاری جان ان سے بچائی، ان کو تم سے روک دیا، تمہارے قتل سے روک دیا. تو جو ان میں سے کافر ہوئے وہ کہنے لگے یہ تو سری معجز، یہ تو سری جادو ہے. یعنی بنی اسرائیل میں جنہوں نے کفر کیا وہ انکار کرنے کے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ کی جان کس نے بچائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی. تو یہ بھی اللہ کا آپ پر احسان ہے، یہ بھی اللہ کا آپ پر احسان ہے. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی.
تو یہ تو سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کا ذکر تو نہیں، تو پھر اللہ نے ان کا کیوں ذکر کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ جو نعمتیں اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، جو نعمتیں اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، تو وہ دراصل جو بھی شرف اولاد کو ملتا ہے، تو اس میں دراصل والدہ کی بھی عزت و تکریم ہوتی ہے، والدہ کی بھی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ تو جو معجزات انعامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئے، تو یہ دراصل اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تکریم ہے، ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی عزت ہے کہ ان کے بیٹے کو یہ مقام ملا، ان کے بیٹے کو یہ مقام ملا۔ تو یہ 7 انعامات کا اللہ تعالی نے اس میں ذکر کیا، 7 انعامات کا۔ اور پھر 8واں آگے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 111، اس میں فرمایا وَإِذْ، اور جب، أَوْحَيْتُ، میں نے الہام کیا، میں نے دل میں بات ڈالی، اِلَىٰ طرف الحواریین، حواریوں کے دل میں میں نے یہ بات ڈالی، ان یہ کہ آمینو، تم ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، و بھی رسولی، اور میرے رسول پر۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور تو گواہ ہو جا، بِأَنَّنَا، بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، تو گواہ ہو جا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان پر 8واں انعام کیا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، یہاں لفظ آیا ہے اوحیتو، اوحیتو، اس کا مادہ ہے وحی، اس کا کیا مادہ ہے؟ وحی، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کی طرف فرشتے کے واسطے سے یا بلا واسطہ کرتا ہے، جو کلام بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف بلا واسطہ یا بالواسطہ فرشتے کے ذریعے نازل کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں وحی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ وحی، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف کرتا ہے اسے وحی بولتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نبی کے علاوہ کسی اور بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اسے بولتے ہیں الہام، اسے بولتے ہیں الہام، یا دل میں بات ڈالنا، دل میں القاء کرنا۔ تو یہاں بھی چونکہ نبی کا ذکر، انبیاء کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حواریوں کا، حواری انہیں بولا جاتا ہے جو مخلص ساتھی ہوں، مخلص ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں۔ چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی تھے، مخلص مددگار تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں حواریوں کا ٹائٹل دیا، حواریوں کا لقب دیا۔ فرمایا ہم نے ان حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ ان آمنو بی و برسولی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوئے، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا اور ان کے دین کی مدد و نصرت کی، تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے انہیں یہ توفیق ملی تھی، یہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ملی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دین کی مدد و نصرت کرنا، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنا، اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانا، اللہ کے نبی اور رسول کا ساتھ دینا، ان کے میسج کو عام کرنا، یہ دراصل اللہ کی توفیق سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سمجھا دیا۔ تو ہم میں سے جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، دین کی قامت کا، دین کی جد و جہد کا، مدد و نصرت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ منہاج القرآن کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، آپ یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔
اور باقی جو دین کا کام کرنے والے، تو یہ دراصل اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے تو پھر وہ بندہ عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر۔ قالوا، وہ بولے آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، بے شک ہم مسلمان ہیں، تو گواہ ہو جا۔ تو وہ انہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا، انہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا اور اللہ پاک کو گواہ بنا لیا۔ یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم نے تیرا حکم کو مانا، تیرے رسول کے حکم کو مانا، اور ہم تابع داری کرتے ہیں، ہم تابع داری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اسی کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔